کریں گے، لیکن آپ نے صرف یہاں ہی سے نہیں پڑھنا، یہاں سے بھی پڑھنا ہے اور یہاں سے بھی پڑھنا ہے۔ آپ میری بات سمجھ گئے ہیں نا میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ زبان پڑھ رہی ہوتی ہے لیکن ہماری توجہ ہوتی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی؟ اب ہم نے اس طرح پڑھنا ہے، زبان بھی پڑھے گی، ہماری توجہ بھی ہوگی اور ہمارا خیال بھی انہی کی طرف ہوگا، ٹھیک ہے جی؟ ایک بار آپ کو خود لطف آئے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام ہوتا کیا ہے، ٹھیک ہے جی؟ ایک بار الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ، ٹھیک ہے جی؟ اور کوشش فرمائیں کہ اپنا معمول بنائیں، کیونکہ اہل سنت کا جو معمول ہے وہ 2 بار کا ہے، تو پتہ ہے کہ بس 2 ہی بار پڑھنا ہے، لیکن پتر 2 بار سونا کر کے پڑھ دیا، ٹھیک ہے؟ توجہ ہو، دھیان ہو، خیال ہو، اور پھر دیکھو پھر یہ درود پاک کرتا کیا ہے، کیونکہ بہت کچھ لکھا گیا درود پاک کے فضائل پہ، نہ تو اس وقت موضوع ہے اور نہ اس وقت اتنا وقت ہے، لیکن ہاں جتنا بھی لکھا گیا ان ساری کتابوں کا نچوڑ یہی ہے کہ درود پاک وہ عبادت ہے، درود پاک وہ ذکر ہے، بس کرنے والا کرے سونا کر کے، تو پھر درود پاک کیا کرے گا؟ پھر درود پاک کرنے والے کے دل کا تعلق بارگاہ نبوت سے جوڑ دے گا، یا میں اور سادہ کر دیتا ہوں، پھر درود پاک کیا کرے گا؟ پھر درود پاک آپ کا کنیکشن مدینہ پاک سے جوڑ دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ توجہ ہے۔ ہم تو پڑھتے بھی ایسے ہیں الصلاۃ والسلام علیک، بھائی تو چھاتی ویکھ لیں جی ایڈا ضروری ہے جی، تو کندھا ہی ویکھ لیں جی ایڈی ضروری نے، نہیں پتر 2 طریقے ہیں جو بزرگوں نے لکھا ہے، یہاں آنکھیں جھکا لو اور اگر تھوڑا اور مزہ لینا ہے یا تھوڑی اور چس لینی ہے تو پھر آنکھیں بند کر لو، تو پھر پڑھو، پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ میٹھا میٹھا ہے میرے میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام، لیکن اکثر و بیشتر کیونکہ ہوتا ایسے ہے، ایسے زبان پڑھ رہی ہوتی ہے لیکن خیال ہوتا نہیں ہے۔ وہ غالب نے بڑا زبردست لکھا تھا، وہ کہتا ہے گویا میں رہا رہینے ستم ہائے روزگار، گویا میں رہا رہینے ستم ہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا ہے۔ لوگ مجاز میں کہاں کہاں تک گئے، لوگ دنیاوی محبت میں کہاں کہاں تک گئے، اللہ کرے جی ہم پہ بھی یہ کرم ہو کہ بس ہم بھی جب ان کا نام لیں تو ہمارا خیال بھی انہی کی طرف ہو، ہماری توجہ بھی انہی کی طرف ہو۔ اس لیے کوشش فرمایا کریں جب نماز پڑھیں تو توجہ، خیال اللہ کی طرف، دھیان اللہ کی طرف، پورا مزہ لیں، رکوع کا مزہ لیں، سجدوں کا مزہ لیں، قیام کا مزہ لیں، ثنا کا مزہ لیں، سورہ فاتحہ کا مزہ لیں، سبحان ربی العظیم کا مزہ لیں، سبحان ربی الاعلیٰ کا مزہ لیں، لیکن مزے والی بات ہی کوئی نہیں، بس کیسٹ چل رہی ہوتی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ وہ ایک دن کسی نے لکھا تھا، کسی لحاظ تک بات ٹھیک بھی تھی اور کسی لحاظ تک بات ٹھیک نہیں بھی ہے، کیونکہ آپ جتنی مرضی بھی بولیں، تیز جتنی مرضی بول لیں، میری اللہ کی شان بڑی بلند ہے، لیکن ایک لحاظ سے بات ٹھیک تھی۔ وہ لکھنے والے نے لکھا جتنی تیز ہم نماز پڑھتے ہیں نا، اتنی تیز ہم اگر کسی کو اپنی بات سنائیں تو اس نے کہنا ہے کہ پھر کہیں کہ یہی والا ہے، اللہ میرے اللہ کی شان اس سے بہت بلند ہے، ٹھیک ہے، لیکن ادب کا تقاضا یہ مزہ لیا کریں کوشش، اور اس کا طریقہ یہ ہے کوشش فرمایا کریں کہ جیسے مسجد میں آئیں بسم اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک تو سوچوں والا بٹن بند کر دیا کریں، کیونکہ ہم مسجد میں آ جاتے ہیں لیکن ہم نے سوچوں والا بٹن بند کیا ہوتا نہیں، اس لیے ہوتا کیا ہے بیٹھے ہم مسجد میں ہوتے ہیں لیکن ہم مسجد میں ہوتے کوئی کہاں کوئی کہاں کوئی کہاں کوئی، اس لیے بٹن ہی بند، بھائی بیٹھنا جو اب ادھر تو پھر ادھر کے ہو کے بیٹھو، اب بٹن بند کر دیا کرو، تار کاٹ دیا کرو، کنیکشن کاٹ دیا کرو، کوشش کرو جس کے گھر میں آئے وہ کنیکشن بھی اسی ذات سے جوڑو، کوشش کرو جس کی بارگاہ میں آئے وہ کنیکشن بھی اسی سے جوڑو، لیکن ہوتا کیا ہے کھڑے اس کی بارگاہ میں ہوتے ہیں لیکن کنیکشن ہمارے کہیں اور جڑے ہوتے ہیں، اس لیے تو پتر پھر ہوتا کیا ہے خالی آئے خالی چلے۔ باقی میری سمجھ میں نہیں آتی یہ بات کہ کوئی یہاں آئے اور آ کے خالی چلا، ہو ہی نہیں سکتا پتر، ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ حضرت شاہ ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ربائی ہے
جس کا ایک مصرع ہے این درگہ ماں درگہ نومیدی نیست، ایتھے آن والا کدی خالی گیا نہیں۔ پتر ہم فقیر لوگ ہیں، آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، میں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہوں، وہ آپ ہی سمجھتے ہیں اور میں ہی سمجھتا ہوں، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر کبھی قرآن کریم سے پوچھیں کہ اے اللہ کی کتاب ہمیں ذرا ہمارا حقیقی سٹیٹس تو بتا، ہمارا حقیقی سٹیٹس کیا ہے، تو پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایوہ الناس، اے لوگو، یا ایوہ الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے اللہ کے فقیر ہو۔ ہم سارے کیا ہیں؟ اللہ کے فقیر ہیں، ہم سارے اللہ کے فقیر۔ لیکن آپ خود کو کیا سمجھتے ہیں یا میں کیا سمجھتا ہوں، وہ آپ اور میں ہی سمجھتے ہیں، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم سارے اللہ کے فقیر ہیں، ہم سارے اللہ کے۔ اسی پتر جب یہاں آؤ فقیر بن کے آیا کرو، جب بھی یہاں آؤ ہیں فقیر، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ لیکن کیونکہ پتر سیکھنے سکھانے والی تو ویسے بھی باتیں اب اہل سنت کے اسٹیجوں سے ناپید ہیں، شعر و شاعری کی بھرمار ہے، تو بس پھر سارے شعر ہی لے کے جاتے ہیں۔ اس لیے ہم اس سے بھی محروم ہیں کہ ہمیں کم از کم اتنا پتہ ہو کہ اللہ کے گھر میں آنے کے آداب کیا ہیں۔ یہ کم و پیش 6-7 سال میری بھی امامت کی ڈیوٹی رہی، کیونکہ پیر و مرشد کی طرف سے ڈیوٹی تھی اور بڑی سختیاں تھیں، اذان خود کہنی ہے، اور عصر اور عشاء کی سنتوں میں بھی چھٹی نہیں تھی حضرت۔ تو وہ اس لیے کیا ہوتا تھا، کیونکہ اذان خود کہی ہوتی تھی، تو وہ اذان سے فارغ ہوتے ہی میں نے سنتوں کی نیت کر لینی، تو اس لیے بھی نماز میں 5-6 منٹ رہا کرتے تھے تو میں فارغ ہو جاتا، تو پھر کیا کرنا، پھر مصلی پہ بیٹھ جانا، اور پھر میں نمازیوں کا مسجد میں آنے کا طریقہ دیکھتا تھا اور حیران رہتا تھا کہ یہ مسجد میں ہی آ رہے ہیں۔ ہم مسجد میں بھی ایسی چال چلتے ہوئے آتے ہیں جس چال چلنے کی اجازت بار سڑک پہ بھی نہیں ہے۔ اے بٹن کھلا ہے، چلو یہ اے بٹن بھی کھلا ہے، مونڈے چکے نے سینہ چوڑا ہے، حضرت صاحب کتنے آ رہے ہیں؟ وہ بھائی یہ چال تو باہر نہیں چل سکتے، تو اللہ کے گھر میں یہ والی چال چل کے آ رہا ہے۔ فقیر ہے بس، اور صرف پھر فقیر نہیں ہے، اس کے آگے بھی کیا ہے؟ ہاتھوں میں پخانہ ہے، منہ میں تھوک ہے جو اکثر بولتے ہوئے باہر گر جاتا ہے۔ ہمارے ناک سے کتنی گندی چیز بہتی ہے، رگوں میں خون دوڑ رہا ہے، جی، پھیپھڑوں میں بلغم ہے، پتے میں سفرا ہے، تلی میں سودا ہے، مسانے میں پیشاب ہے، اور بنے مٹی سے۔ پتہ نہیں پتر کس شے کی آکڑ ہے ہمیں، کس شے کا گھمنڈ ہے، کس شے کا تکبر ہے۔ کوئی اٹھ کے بتاؤ تو صحیح مجھے کہ مجھ میں یہ ہے کیا ہے۔ ہمارے گھر کا گٹر بھی اتنا گند نہیں رکھتا پتر جتنا گند تیرے اور میرے اندر ہے، ہمارے محلے کی نالی بھی اتنی گندی نہیں ہے جتنا گند آپ کے اور میرے اندر ہے۔ پتہ نہیں کس چیز کے سری ہیں ہماری گردنوں میں، کس چیز کا ہمیں گھمنڈ ہے، کس چیز کا ہمیں مان ہے، اور یہ گھمنڈ ہی ہمیں مرواتا ہے، یہ مان ہی ہمیں مرواتا ہے۔ ماشاءاللہ صاحبزادہ صاحب بیٹھے ہیں، آپ سب کو میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پیار ہے، لیکن مجھے ذرا ڈبل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کی برادری سے بھی، اس لیے مجھے ڈبل ہے کہ میری جد ہیں، میرے بڑے ہیں مجھے۔ تو پھر میاں صاحب نے بڑا کمال لکھا، کیا کہا؟ اللہ، میں تو کہتا ہوں یہ سارا جو شعر ہے نا، یہ مسجد کی انٹرس پہ لکھاؤ تاکہ ہر نمازی آتے ہوئے پڑھے اور کو تھوڑا سا بندہ بن جائے۔ تو میاں صاحب پھر کیا کہتے ہیں؟ جس نے اونچا نام رکھایا، جس نے اونچا نام رکھایا، تے چولہے دے وچ سڑیا، نیواں ہو کے لنگ محمد تے لنگ جاویں گا اڑیا۔ نیواں 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 کیڑی شے پتر آکڑ ہے؟ تو دسو تے صحیح منوں کیڑی؟ ککھ بھی نہیں ہے۔ جس نے اونچا نام رکھا، اونچا نام ہودا جی، سبحان ربی الاعلیٰ ہو دے لے، سبحان ربی العظیم ہو دے لے، الحمدللہ رب العالمین ہو دے لے، تبارک الذی بیدہ الملک ہو دے لے، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء اے ہو دے لے۔ ساڑھے یہ تو شکر کرو، پتہ نہیں میرے مالک نے اتھے کی لا چھڑے ہے، بو بار نو نہیں آندی ہے،
ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਮਰ ਜਾਈਏ, लेकिन की ये उल्टा। पुत्र कुछ चीज़ हो तो फिर भी अकड़ने की इजाज़त नहीं है, लेकिन है ही कुछ नहीं है ही कुछ नहीं। इसलिए स्पेशल मेरे जो नौजवान बच्चे बैठे हैं, पुत्र ये वाली चाल ना चले है जी। असल में ना हम बताना चाहते हैं ये चाल चल के कि मैं बड़ा दलेर हाँ। दलेरां नूं दसना नहीं पैंदा कि मैं दलेर, दलेरां नूं दसना नहीं, पुत्र उन्हां दे काम ही दसदे ने कि है दलेर। ये क्योंकि हम दलेर है नहीं, इसलिए हम बटन खोल के सीना चौड़ा करके और मुंडे ऐसे ऐसे करके ना लोगों को उसमें बताने की कोशिश करते हैं कि मैं दलेर। अल्लाह हम दलेर, मेरे मौला मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला ने वंडे डाल दी हैं। फरमाया पाक वो नहीं जिसकी महफल पाक है, पाक वो है जिसकी तन्हाई पाक है। पाक वो नहीं जिसकी महफल पाक, पाक वो है जिसकी तन्हाई, वन डाल देती है। और आगे क्या फरमाया? फरमाया दलेर वो नहीं जो गुस्सा कर जाए, दलेर वो है जो गुस्सा पी जाए। तो फिर इस लिहाज से तो मेरे ख्याल ना दलेर थे, क्योंकि पुत्र असी इस तो इलावा और की था की। स्पेशल मैं अपने नौजवानों को देख देख के हैरान होता हूँ हैं जी। गुस्सा बड़ा, डंड बड़े, छातियाँ बड़ियाँ बड़ियाँ चौड़ियाँ हैं जी, गन्ना शन्ना भी रखियाँ ने, लेकिन की है सारियाँ आपस की एक दूजे वास्ते। ये पुत्र कभी कश्मीर जाओ, मैं तो बड़ा जज्बाती सा मिजाज है, बड़ी कोशिश करता हूँ कि इस पर कंट्रोल करूँ, नहीं होता है। ये कभी आप कैंट जाए ना ये KFC वाले रास्ते से, तो जैसे ही हजरत वो आप जो आर्मी वालों ने बनाया है तो उसको क्रॉस करेंगे तो आगे सड़क के बीच एक तख्ती लगी है जिसमें क्या लिखा है, जम्मू 50 किलोमीटर, जम्मू 50 की। सिर्फ हमसे जम्मू कितना है? 77 साल हो गए हजरत साहब वहाँ जुल्म और बर्बरियत नंगा नाच नाच रही है। साढ़े तो कितने दूर ने, सिर्फ 50 किलो। वैसे हजरत साहब बड़े बहादुर, बड़े दलेर, बड़े कद, बड़ियां बड़ियां चौड़ियां छातियां, बड़े डंड, बड़ियां बंदूकां शदूकां, लेकिन सारियां एक दूसरे लिए। कोई बहादुर भी उधर नहीं गया, कोई दलेर भी उधर नहीं गया हैं जी। साढ़े डंड भी उन्होंने काम नहीं आए, साड़ियां बंदूकां भी उन्होंने काम, क्योंकि ये जब भी हमने चलाई हैं एक दूसरे पे चलाई हैं। और हमने क्या किया 77 सालों में? 70 साल हो गए हजरत वो रोते रहे हैं जी। वैसे मेरे पाकिस्तान में बड़े बड़े डायलॉग मशहूर हैं जी, वो गुजर दा वैर हैं जी, बट बदमाश, मियाँ दा खड़ाक हैं जी, जट दा गंडासा। 77 साल पुत्र वो आवाज़ें देते रहे, वो कोई आओ गुजर इत्थे भी आके बदू वैर लो, कोई नहीं। 77 साल उन्होंने आवाज़ें दी, वो कोई जट इत्थे भी गंडासा लैके आओ, कोई जट गंडासा लैके नहीं गया। जट दा गंडासा जदू चले अपने ते चले। 77 साल हजरत वो बट बदमाश को भी बुलाते रहे, कोई नहीं गया। 77 साल उन्होंने मियाँ को भी बड़ा बुलाया कि कोई मियाँ आके इत्थे खड़ाक करे, लेकिन जो कीता जदू कीता सी अपने अंदर कीता। और मेरे पाकिस्तान में दलेरी और बहादुरी किसका नाम रख दिया गया? महल्लेदार ना लड़ो, मसाए ना लड़ो, माड़े नू पै जाओ, चिंठी वाले नू मारो, सब्जी वाले ना लड़ो हैं जी, ते तगड़ा है ते दौड़दा जो। यही है पुत्र, और क्या है? यही है इधर, और क्या है? इसीलिए तो पुत्र मेरे मौला मुश्किल कुशा ने वन डाल दी। फरमाया दलेरो नहीं जड़ा गुस्सा कर दे, दलेरो वे जड़ा गुस्सा ही है। और फिर सिर्फ कहा नहीं पुत्र, करके भी दिखाया। यहूदी से लड़ रहे हैं, जुल्फ़िकार बरस रही है जी, यहूदी नीचे गिरा लिया, जुल्फ़िकार हवा में लहराई, उस यहूदी की गर्दन तन से जुदा करने के लिए उसने चेहरे अली की बेअदबी कर दी। उसने थूका उस मनहूस ने, बस उसका थूकना था। हजरत अली पाक उठ खड़े हुए, यहूदी को कहा जा चला जा। वो हैरान होकर कहता है अली नीचे गिराया तो उतारो गर्दन, कह रहे हो जा चला जा। फरमाया नहीं अब तुझे कुछ नहीं कहना, माफ़ी है, जा चला जा। वो कहते हैं अली वजह तो बताओ। फरमाया पहले अली तुझसे लड़ रहा था अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए, अब तूने अली के चेहरे पे थूका है, अब लड़ाई बन गई अली की अपनी ज़ात की। और अली का तरीका है कि अली ने अपनी ज़ात के लिए कभी किसी को कुछ कहा नहीं। हाँ, लेकिन पुत्र दूसरी तरफ याद रखना मेरे जवानों, पुत्र इसी मनहज पे आओ, इसी अंदाज को इख्तियार करो। मेरे लिए भी दुआ करो, अल्लाह मुझे भी ये रंग अता फरमा दे। अपनी ज़ात के लिए किसी को कुछ कहा, लेकिन तारीख कहती है, किताबें कहती हैं कि जब बारी आई अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दुश्मनों की, तो फिर हजरत अली की तलवार इतनी चली और इस अंदाज से चली कि कमों पेश 40,000 काफिरों की गर्दनें हजरत अली ने अपने हाथ से उड़ाई हैं।
لیکن جدو اپنی ذات دی واری آئی اور پتر اسی جدو لڑے ہاں اسی اس لیے پتر میرے جوانوں میرے بچیوں اپنے غصے کنٹرول کرو اپنے آپ کو سانبھو اور سیکھو پتر آپس میں لڑ لڑ کے کیا 77 سال حضرت انہوں نے انتظار کیتا اب انہوں نے بھی نعرہ بدل لیا ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان تلوں میں تیل اب انہوں نے بھی نعرہ بدل لیا اب وہ دلیر او اپنے آپ انہوں دلیر سمجھیو کہ کوئی ظالم ظلم کرن تو پہلے اے سوچ کے رک جائے نہیں پائی ایتھے او بھی رہندا ہے ایتھے او بھی رہندا ہے کوئی ظالم ظلم کرنے سے پہلے یہ سوچ کے رک جائے کیا ایتھے پھر اپنے آپ میں دلیر کوئی کسی یتیم کسی غریب کسی مسکین پہ ظلم کرنے سے پہلے یہ سوچ کے رک جائے کہ ایس محلے وچ وہ بھی رہندا ہے پھر اپنے آپ میں دلیر سمجھیو تے جے اے رنگ نہیں تے پھر دلیری پھر تو ہم پتر اپنے نفس کے غلام ہیں پھر تو اس لیے میرے بچیوں اقبال دعائیاں دیتا رہا ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن دکھ یہ ہے پتر اسی ایک قوم بانی نہیں سکے ہے ایتھے قوم بنان لی کچھ کیتا ہی نہیں گیا ہے اور دیکھ دیکھ کے اپنے جوانوں کو حضرت صاحب دل دکھتا ہے کہ ہم کدھر کھڑے ہیں حضرت صاحب ہیں میں اس بات کو یہاں ختم کر دیتا ہوں یہ کہہ کہ جو اقبال نے کہا تھا یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے جوانوں کو میری آہ سحر دے پھر ان شاہین بچوں کو بالو پر دے آرزو میری یہی ہے کہ میرا نور بصیرت عام کر دے اللہ پتر تڑیاں جوانیاں پاکیزہ کر دے اور اللہ اے بے مقصد جوانیاں نو مقصد عطا کرے اللہ انہاں بے مقصد جوانیاں نو مقصد ہے اس لیے پتر جب بھی یہاں آنا فقیر بن کے آنا اور پھر پتر جو دل چاہتا ہے تو لے کے تے جائیے بہت ترقی کر لی بڑے بڑے مال بن گئے حضرت جو یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ جی ہمارے پاس A to Z سب کچھ ملتا ہے آپ کو یہاں آ کے کہیں اور جانے کی ضرورت سب پتر جتنے مرضی یہ بڑے بڑے مال بنا لیں یہ اپنے دعوے میں پورے اتر سکتے نہیں نہ کوئی ایسا مال ہے نہ کوئی ایسا یہ مال بنا سکیں گے کہ جہاں سے سکون ملتا ہو نہ کوئی ایسا مال ہے نہ یہ بنا سکیں گے جہاں سے بے اولاد کو اولاد ملتی ہو بیمار کو شفا ملتی ہو بے گھر کو گھر ملتا ہو جس کے پاس بیٹی ہے وہ بیٹا چاہتا ہے تو بیٹا ملتا ہو جس کے پاس بیٹا ہے وہ بیٹی چاہتا ہے تو بیٹی کہیں لیکن پتر یہ جس جگہ پر میں بیٹھے ہیں یہ ایسی شانوں والی جگہ ہے یہاں سے سارا کچھ ہی ملتا ہے جیسا ہے لیکن شرط صرف یہ ہے کہ کسی نے کسی کے پاس بیٹھ کے لینے کا طریقہ سیکھا ہو پتر لینے کا طریقہ تو دور آج تک ہمیں اس گھر میں آنے کی عادت نہیں آتے کیونکہ کام بھی نہیں ہوا جیسے میں نے کہا ہے شعر و شاعری کی بھرمار ہے حضرت کام ہی نہیں ہوا حضرت اس لیے ہوتے ہوتے کیا ہوا مسجد سے دور مسجد کی شان مسجد کا تقدس دیکھیں نا آج ہم کیا کہتے ہیں مسجد کے لیے ہمارا انداز اور الفاظ کیا ہوتے ہیں وہ کتنے چل رہے ہیں مسجد تے وہ کتوں آئے ہیں مسجد توں یہ کہتے ہیں نا بلکہ جو ذرا مسجد میں تھوڑا زیادہ آنے جانے والا ہو تو ہم اسے کیا تانا دیتے ہیں اور مسجد تڑ گیا لیکن جو کسی ایم این اے یا ایم پی اے کے گھر آنے جانے والا ہو تو جب مسیتے بوتا آ جائے تو ان کی کہنے ہیں تیڑا ایم این اے یا ایم پی اے صاحب دے گھر بھائی آئے جائے تھے وہ تو بھائی ٹو ٹپا ہوں لیکن کتنی غریب سوچ ہے اسلامی لحاظ سے کتنی کمزور سوچ ہے اللہ پتر بڑا پروٹوکول اس گھر کا لیکن کام نہیں ہوا بڑا ہی پروٹوکول اتنا پروٹوکول ہے اس گھر کا کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب اس گھر کی صفائی کی جائے تو جو کوڑا اکٹھا ہو اس کوڑے کو بھی اس جگہ نہ پھینکا جائے جہاں عام گھروں کا کوڑا پھینکا جاتا ہے اس گھر کی صفائی کے بعد جو مٹی اکٹھی ہوگی وہ بھی شانوں والی مٹی ہے اس گھر کا اتنا پروٹوکول لیکن کام نہیں ہوا حضرت اس حوالے سے بتایا نہیں گیا گفتگو نہیں ہوئی تربیت ہی نہیں ہوئی اس لیے اب لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ جگہ کتنی شانوں والی ہے بڑا ہی پروٹوکول
بہت بڑا نام ہے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ. سور کہتے ہیں بیل کو، ٹگے نو، وچھے نو سور کہتے ہیں. اب دیکھیں نا، سفیان ثوری، سفیان ٹگے والا، یہ تو کوئی بھی کبھی اپنے نام کے ساتھ نہ لگائے. اور حضرت سفیان تو اپنے وقت کے ایک جلیل القدر محدث تھے. اگر آپ کا علمی قد کاٹ دیکھنا ہو، تذکرۃ الحفاظ، تذکرۃ المحدثین، اور اگر آپ کا صوفیانہ قد کاٹ دیکھنا ہو تو حلیۃ الاولیاء، ہیں جی، داتا صاحب کی جو ہے وہ کشف المحجوب، ہیں جی، بہت بڑا نام. لیکن سفیان ثوری کیسے ہو گئے؟ کیونکہ پتر اس پاک گھر کا پروٹوکول یہ ہے، اس گھر کی یہ شان و شوکت ہے. اس گھر میں آنے کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جب اس گھر میں آنا ہے تو بسم اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھ کے اندر کیا کرنا ہے؟ دایاں قدم رکھنا ہے. یہ اس گھر کا ادب ہے، یہ اس گھر کا پروٹوکول ہے. لیکن لکھا ہے حضرت سفیان حاضر ہوئے، توجہ نہیں تھی، خیال کسی اور جانب تھا. تو کیا ہوا؟ دایاں قدم اندر رکھنے کے بجائے آپ نے پہلے بایاں قدم اندر رکھ دیا. جیسے بایاں قدم اندر رکھا تو آواز کیا آتی ہے؟ او سور، او بیل، کیا ہوا؟ تجھے ہمارے گھر میں آنے کے آداب بھی یاد نہیں رہے؟ اس گھر کی پتر اتنی شان ہے. بس اتنا کرو پتر، کسی کل بہ کے آن دا طریقہ سیکھ لو، اور کسی کل بہ کے پتر لین دا طریقہ سیکھ لو. پھر جو چاہتے ہو لے جو، کوٹھی لے جو، گڈی لے جو، اولاد لے جو، سب کچھ ملتا جی. بس کسی کل بہ کے طریقہ سیکھو. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اس کے ساتھ ہی میں بات ختم کروں گا. صاحبزادہ صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں. حضرت جنید فرماتے ہیں کہ بغداد شریف میں قتل ہو گیا، اور شک کی بنا پہ 20 بندوں کو پکڑ لیا گیا. وہ جس بندے نے قاتل کو قتل کر کے بھاگتے ہوئے دیکھا، تو کیونکہ اب ہم میں پتر ہزار فرق ہیں آپس میں، ہیں جی. کوئی سر و ننگا بیٹھا ہے، کوئی ٹوپی والا ہے. اگر سر پہ ٹوپی ہے تو ٹوپی بھی مختلف سٹائل ہیں جی. کسی نے امامہ باندھا ہے، اگر امامہ بھی باندھا ہے تو کسی کا کپڑا وکھرا ہے، کسی کا باندھنے کا سٹائل وکھرا ہے، کسی کی داڑھی ہے، کسی کی نہیں ہے، کسی کی چھوٹی ہے، کسی کی بڑی ہے، کسی کا سٹائل کچھ اور ہے، کسی کا کچھ اور، ہزارہ فرق. لیکن تب پگ سارے باندھتے تھے، کپڑوں کے 4 یا 5 رنگ ہوا کرتے تھے. ٹھیک ہے جی. داڑھی شریف سارے رکھتے تھے، اس لیے سارے تقریباً ایک جیسے دکھائی دیتے تھے. اور جس نے قتل کیا تھا نا، وہ قاتل کو دیکھا تھا بھاگتے ہوئے. جب پولیس اس کو لے کے بغداد شریف میں نکلی تو اس کو جو ویسا نظر آیا اس نے کہا یہ بھی اس طرح کا ہے، یہ بھی اس طرح کا ہے. وہ 20 بندے پکڑے گئے. وہ لکھا ہے ایک بندہ وہ بھی پکڑا گیا جو اس وقت بغداد شریف سے گزر رہا تھا. اس کی منزل نہ بغداد تھی، نہ وہ بغداد کا رہنے والا تھا. وہ گزر رہا تھا بازار میں. وہ دیکھنے والے نے کہا یہ بھی اسی طرح لگتا ہے، وہ بھی دھر لیا گیا. اب ہوا کچھ اس طرح، حضرت جنید فرماتے ہیں کہ رات تک وہ جو 19 تھے نا، جن کا تعلق بغداد سے تھا، کسی کا جاننے والا، حمایتی، سفارشی ضامن آیا، لے گیا. اگر قتل ثابت ہوا جی میں پیش کروں گا. وہ کلہ ہی رہ گیا. اس کو پتا تھا مجھے کسی نے بھی لینے آنا نہیں، مجھے کسی نے بھی چھڑوانے آنا نہیں. اور اس نے کسی سے طریقہ سیکھ رکھا تھا، اس لیے اس نے سر رکھا سجدے میں اور عرض کرتا ہے رب کریم تیری شان ہے عالم الغیب والشہادہ، اور تو جانتا ہے کہ میں نے قتل کیا نہیں. وہ جو 19 چلے گئے ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی قاتل ہو، لیکن کسی کا حمایتی، سفارشی، جاننے والا ضامن آیا لے گیا. رب کریم میرا تو بغداد میں کوئی بھی نہیں جو آ کے مجھے چھڑوائے، اس لیے میرا حمایتی بھی تو، میرا سفارشی بھی تو، میرا جاننے والا بھی تو، میرا ضامن بھی تو. بار بار وہ اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کرتا جائے. پتر کیسے ہو سکتا ہے کوئی اس انداز سے اپنے اللہ کو پکارے اور اس کا اللہ اس کی پکار نہ سنے کوئی بھی؟ یہ تو پتر پکارتا ہی کوئی نہیں. اور اگر پکاریں گے بھی تو بے یقینی سے، بے دہانی سے. ساتھ پہلے 10 چور دروازے سوچ رکھے ہیں. یہ اللہ نے نہ دیتا تو پھر بینک کولو پیسے لے لیں گے، یہ اللہ نے نہ دیتا تو پھر دودھ چ پانی پا لیں گے. وہی پیسوں کے لیے کر رہے ہیں نہیں سارا. اللہ نے نہ دیتا تو ملاوٹ کر لیں گے، اللہ نے نہ دیتا تو پہلے ہی ہمارا ارادہ ہی ہوتا ہے. جی کون اس لیول پہ سارے دروازے بند کر کے صرف ایک دروازہ، وہ اللہ کا دروازہ. کون اس انداز سے مانگتا؟ پتر مانگتے صحیح کہتے. پھر میں یہاں میاں محمد بخش صاحب کو ہی پڑھوں گا. کمال کر جڑے پیتی کل بیٹھے سن اصل کمال کر گئے حضرت سائیں دمڑیاں والی سرکار دا فیض. کسی پیتی کل بیٹھے ہیں کیا کرتے ہیں اللہ کی؟ در تیرے تے میں اڑیاں کر ساں
یا اللہ اج میں تیرے دربار انج ضد کرانگا کیویں در تیرے تے میں اڑیاں کرساں تے جویں بال ایانا ایک نکی جئی ضد کر بیٹھی میں خالی نہیں جانا. آؤ کسی دن ایسے دینا کہ خالی آؤ نا پتر کس دن سارے بوئے بند کر کے سود رشوت ملاوٹ دھوکا بےایمانی فراڈ سب دروازے بند کر کے یا اللہ تو ہی دینا ہے تیرے کو ہی لینا ہے میں خالی. آؤ نا پتر کسی دن ایسا کس طرح ہو سکتا پھر خالی جان دا جی چلے ہو پیسے کی شاید نے. مکیش امبانی دیکھو نا اتنا اللہ کو ناپسند ہے شرک. کیا کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک نہ کریو کیونکہ شرک دی معافی دینی باقی جدے تے چاہواں گا معاف کر چھوڑ لیکن شرک دی معافی اللہ کو اتنا ناپسند ہے. شرک مشرک ہے مکیش امبانی کہ نہ پیسہ مالکاں نے دے چھڑے پتر جے پیسہ واقعی او ہوندا جو تسی تے میں سمجھ بیٹھے ہیں تے اللہ مکیش امبانی نو 1 روپیہ بھی دیندے. بل گیٹس یہودی ہے مغدوب نے اللہ دے اللہ بل گیٹس نو 1 روپیہ بھی دیندا پتر ہے تے شاہی ککھ نہیں سی ہے چلیا تھوڑا جہا پیراں تے پار پا او تیرے لئی اسی اور بڑے تحفے رکھے لیکن پیراں تے پتر پار ہی نہیں پیا. اسی اٹویا ٹپ ہی نہیں سکے ہے ساڑھے کلو سپیڈ بریکر لنگے ہی نہیں گیا کوئی بھی. تیرے لیے تے اور بہت عالم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث اور مومن نہیں ہے جو صاحب لولاک نہیں ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے پیسہ کی شے پترا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے پترو پیراں تے پار پاؤ تھوڑا سا یارا تھوڑا جہا پیراں تے پار پاؤ نہ اس رستے جاؤ اس رستے پردے توفیل منگو پتر تاڑے کل تے اہل سنت اے بھی آپشن ہے اہل بیت اطہار دا واسطہ دے کے منگو پتر صدیق اکبر دا واسطہ دے کے منگو اے او نانے اللہ موڑ دا تاڑے کل تے اہل سنت آپشن ہی بڑے نے میرے پترو ایس پاسے آؤ ہیں اپنے اللہ کو لو در تیرے تے میں اڑیاں کر جیویں بات ایانا ایک نکی جئی ضد کر بیٹھی میں خالی نہیں جانا. تے پتر جی کو آیا ہی ایس دین تے ہوئے کہ میں خالی تے پھر وہ خالی جان دین دے بھی. میں نے کہا نا پتر ہمارا سٹیٹس کیا ہے فقیر لیکن ہم فقیروں کا بھی کیا حال ہے کہ اگر ہمارے گھر بھی کوئی آ جائے اور آنے والا اگر گرمی میں آئے تو آتے کیا ہوگا دودھ ٹھنڈا روح افزا گوند کتیرا ہاں جی تخم ملنگا ہاں جی جوس کچی لسی دودھ سوڈا. اور اگر مہمان سردی کا ہے چائے ابلے انڈے بسکٹ کیک رس پیزا پیٹیز. اور جب کھانے کا وقت آئے گا تو پھر میں کہنا فقیرہ تیرے گھر جے کو آئے تے اینا کچھ کھا کے جاندہ ہے تے پھر جے فقیر اپنے مالک دے گھر آ جائے کس طرح نہیں جائے گا پتر. تیرے میرے گھروں کو خالی نہیں گیا تیرے میرے گھروں کو دی خالی نہیں گیا جنہاں دا سٹیٹس کی ہے فقیر ہے. روز آدھی کی شان ہے واللہ غنی حمید. روز آدھی کی شان ہے انکا علی کل شیء قدیر. روز آدھی کی شان لہو مقالید السماوات والارض. کس طرح خالی میں نہیں سمجھا. بس پتر ایک آندہ طریقہ سکھو آندہ ادب پتر سر گج کے آنے اس کر دی شان ہے بچے. ویہو نا پتر شادی کارڈ تے ککھ بھی نہیں لکھے آندہ سارا کچھ ہی کر کرا کے جاندے. کبھی شادی کارڈ پہ لکھا ہوا ہے آپ نے کہ نہ کے آنا ہے. شادی کارڈ پہ کبھی لکھا ہوگا نئے کپڑے پا کے آنے. کبھی شادی کارڈ پہ لکھا ہوگا خوشبو لا کے آنی کچھ سارا کو لیکن ایتھے پتر لکھیا ہے وضو کر کے آنا ہے سر کج کے آنا ہے ایتھے اللہ دا ذکر کرنا ہے دروشی کر کے تو دیکھو پتر کدی ہے. بات بڑھتی جائے گی میں بات کو سمیٹ لیتا ہوں. حضرت وہ بار بار اور پھر دریا رامن جوش میں اور لکھا ہے حضرت جنید فرماتے ہیں کہ
ہارون کا زمانہ تھا، عباسی خلیفہ، اور وہ اپنے پلنگ پہ میٹھی نیند کے مزے لے رہا تھا، پلنگ ہلیا، ہارون مارے خوف کے اٹھ بیٹھا کہ شاید زلزلہ آ گئے، لیکن جب اٹھا تو زلزلہ کوئی نہیں، کان میں آواز پڑتی ہوئے ہارون تو میٹھی نیندر دے مزے لینا، اتنے ساڈا بندہ رو رو کے سانو پکاردا پہ، جا کے رہا کرو۔ ہارون نے مارے شوق کیا، کون ہوئے گا، سارا بغداد بھرا ہے، جی قاضی صاحب بھی ہیں، میرے وزراء بھی ہیں، گورنر بھی ہے، سب ہیں، لیکن بادشاہ کو اٹھایا گیا، کیا ہوگا، وہ کتنا اللہ کا خاص ہوگا، اللہ کو کتنا اس سے پیار ہوگا، بادشاہ ہی اٹھا دیا گیا، نہ سر پگ بنی نہ پیرے جتی پائی، جی نسیا، جا کے قید خانے کا دروازہ کھلوایا، ایک کمرہ ویکھیا، لیکن کوئی اس وضاقتہ کا بندہ نہیں نظر آیا کہ جس کو دیکھ کے لگے کہ یہ اللہ کا دوست ہے، یہ اللہ کا ولی ہے، سارے شکلوں چوٹ ٹھگ، پھر دوبارہ دیکھا، پھر نہیں، پھر دوبارہ دیکھا، کیونکہ اس کمرے کی طرف اسے لے جایا ہی نہیں گیا، کیونکہ سپاہیوں نے سمجھا کہ شاید سارے چلے گئے، ان کو نہیں پتا تھا ایک اندر ہی ہے یہ۔ ہارون مایوس ہو کے جب واپس لوٹ رہا تھا اور اس کی کوٹھڑی کے سامنے سے گزرا تو کان میں آواز پڑی، رب کریم تو جاننا ہے میں قتل کیتا نہیں، وہ جڑے انہی ٹر گئے، ہو سکتا قاتل ہو، لیکن کسی دا میتی سفارشی جانن اللہ زامن آیا ہے، رب کریم میرا اتھے کوئی نہیں جڑا مینوں بھی چھڑوائے، اس لیے میرا میتی تو، میرا سفارشی تو، میرا جانن اللہ تو، میرا ضامن تو۔ ہارون سمجھ گیا اسی کی وجہ سے اٹھایا گیا، دروازہ کھلوایا، جا کے اس کو سجدے سے اٹھا کے سینے سے لگایا اور کہنے لگا وہ بڑا ہی ڈاڈا ہے، ستا بادشاہ ہی ٹھوا لے، بڑا ہی ڈاڈا، ستا بادشاہ ہی ٹھوا لے، بڑی تیری پریت ہے، بڑا تیرا اپنے رب دے نال پکا بندگی والا تھا، سارا بغداد بھریا پیا ہے، کسی نے نہیں ٹھوایا، بادشاہ ہی ٹھوا لے، ستا چل میرے نال، اس کو لے گیا، کیا ہوں سو جا، فجر ملاقات ہوئی، فجر کٹھی پڑی، پڑھ کے وزیر نو بلایا کہ انو لے جاؤ، نو آؤ تو آؤ، سونے کپڑے پوا کے میرے دربار لے آؤ، اور دوسرا کام میں کرو، آج پورے بغداد چلان کرو، آؤ آؤ، آ کر اپنی آنکھوں سے اس شخص کو دیکھو جس کی ضمانت خود اللہ نے دی ہے۔ ہاں یہ ہندہ ہے، لیکن ادو ہندہ ہے کہ جدوں آنا ایس نظریے نہ آئے، میں خالی نہیں، میں خالی نہیں، جا ہندہ پتر بادشاہ بھی ٹھوائے جاندے نے، لیکن آنا لا ایتھوں پکارے، اور کس طرح پکارے، میں خالی نہیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جناب حضرت علامہ صاحبزادہ پیر ڈاکٹر حافظ محمد سلیمان مصباحی قادری صاحب بڑے خوبصورت انداز میں اپنے ملفوظات عالیہ سے نواز رہے تھے۔